کی کہ بھائی جس زوجہ کا نام آئے گا وہ میرے ساتھ سفر میں چلیں گے. جس آدمی کی زیادہ زوجات ہوں تو افضل ہے کہ قرآن اندازی کر لے یا ان کی باریاں لگا دے. تو امی عائشہ کا نام آیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ سفر میں گئیں. واپسی پہ یہ قافلہ جب واپس آ رہا تھا تو قافلے نے پڑاؤ ڈالا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن سے حضرت اسما سے ایک ہار ادھار لیا تھا پہننے کے لیے. تو حضرت عائشہ کہیں گئی ہیں قضائے حاجت کے لیے یا کسی کام سے, وہ ہار گر گیا. تو وہ تلاش کرنے میں ان کو دیر ہو گئی. تو پہلے اونٹ میں جیسے آج کل ڈولیاں ہوتی ہیں نا, اس طرح کی وہ ہودج ہوا کرتا تھا, اس میں خواتین بیٹھتی تھی پردے والی اور لوگ اسے اٹھا کے جانور پہ رکھ کے چل جاتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وزن بہت کم تھا, کم عمر تھیں, تو صحابہ نے وہ اٹھا کے رکھا اور وہ سمجھے کہ وہ اسی کے اندر ہیں وہ, اور وہ نکل گئے آگے. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں تو پریشان ہوئی کہ قافلہ تو جا چکا ہے. تو وہیں اس نیت سے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی کہ جب اگلے اس جگہ پہ جب یہ قافلہ پڑاؤ ڈالے گا, ان کو لگے گا کہ وہ نہیں ہے تو یہ واپس مجھے تلاش کرنے کے لیے یہاں آئیں گے. پہلے زمانے میں یہ دستور تھا کہ جب بھی کوئی قافلہ جاتا تھا نا تو پیچھے پیچھے کچھ لوگ آ رہے ہوتے تھے تاکہ اس قافلے سے کوئی چیز اگر رہ گئی ہو تو ہم وہ اٹھا لیں. تو حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے سے آ رہے تھے. ان کی امی عائشہ کے چہرے پہ نظر پڑی تو وہ فرماتے ہیں کہ جب تک پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں میں چونکہ حضرت عائشہ کو دیکھ چکا تھا تو اس لیے میں ان کو دیکھ کے پہچان گیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب پردے کی آیتیں نازل ہوئی ہیں تو صحابیات نے اپنے چہرے کو, بولو بھائی, چھپا لیا. یہ خود چہرے کے پردے کی ایک بہت مضبوط دلیل ہے. دوسری طرف دلائل بھی ہیں. تو خیر, تو انہوں نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. جیسے ہی پڑھا ہے تو حضرت عائشہ اٹھ گئیں. تو فرماتی ہیں اس وقت سے مدینہ داخل ہونے تک کوئی کلام انہوں نے مجھ سے نہیں کیا. بس وہ بیٹھی ہیں ہودج میں اور حضرت صفوان ابن معطل, یہ اونٹ پہ بیٹھی ہیں, حضرت صفوان ابن معطل ان کو لے کے چلے گئے, کوئی بات نہیں. تو جیسے ہی مدینہ میں داخل ہوئے نا تو یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول, یہ بہت بڑا منافق تھا. منفی پروپیگنڈے کا اس کو موقع چاہیے, ہر معاشرے میں ہوتے ہیں ایسے لوگ. تو اس نے جب دیکھا کہ امی عائشہ ان کے ساتھ آ رہی حضرت صفوان ابن معطل, تو اس نے معاذ اللہ نقل کفر یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ اللہ معاف فرمائے, بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ معاذ اللہ ان کے آپس میں معاذ اللہ نقل کفر ناجائز تعلقات ہیں, زنا کی تہمت لگائی. اور اتنا پروپیگنڈا کیا اس نے, اتنا پروپیگنڈا کیا کہ 3 صحابہ وہ بھی اس کے پروپیگنڈے میں آ گئے. حالانکہ وہ بدر میں شریک ہوئے تھے, مخلص تھے. 2 صحابہ اور 1 صحابیہ. جو 2 صحابہ تھے, ایک تو حسان ابن ثابت, یہ بڑے مخلص صحابی تھے اور یہ نبی کی شان میں اکثر اشعار پڑھا کرتے تھے. اور دوسرے تھے مصطح ابن اثاثہ, یہ بھی غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں. اور تیسری خاتون تھی حمنہ بنت جہش. تو اتنا اس نے پروپیگنڈا کیا نا کہ یہ بھی اس میں مبتلا ہو گئے. حالانکہ یہ منافق نہیں تھے, وہ تو کمبخت تھا ہی, منافق مشہور تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر سے واپسی پہ بیمار تھیں, تھکاوٹ تھی, گھر سے نہیں نکلیں. تو ایک دن وہ حضرت مصطح جو تھے نا, جو اس تہمت میں شریک تھے, ان کی والدہ کے ساتھ فرماتی ہیں کہ میں کہیں رات کو قضائے حاجت کے لیے دور گئی. تو جا رہی تھی تو کہیں پاؤں لگا ہوگا, کہیں ٹھوکر. تو حضرت مصطح کی جو والدہ تھی انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کی کہ وہ ہلاک ہو جائے. تو یہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ بدری صحابی ہیں, کیوں ان کے لیے بد دعا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے بارے میں کیا مشہور کر دیا ہے. امی عائشہ کو اس وقت تک پتہ نہیں تھا. تو جب انہوں کو بتایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ روئیں اور بیمار ہو گئیں گھر کے اندر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع ملی کہ مدینہ میں اس قسم کی خبریں مشہور ہو گئی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ غمزدہ. تو میں بہت مختصر کر کے یہ واقعہ سنا رہا ہوں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے والدین کے گھر گئے, ان سے جا کے آپ نے بات کی کہ عائشہ, یعنی آپ بہت پریشان تھے, لیکن آپ نے خود اپنی زوجہ کی بشارت بیان نہیں کی کیونکہ آپ اس میں نیوٹرل رہنا چاہتے تھے.
آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں گی کہ میں بے گناہ ہوں تو لوگ میری بات پہ یقین نہیں کریں گے، اور اگر میں یہ کہوں گی کہ میں مجرم ہوں تو فوراً لوگ کیا کر لیں گے؟ یقین کر لیں گے۔ تو میں اس موقع پہ وہی کہوں گی جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گم ہونے پر کہا تھا، فَصَبْرٌ جمیل، میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے، یعنی عبداللہ بن ابی کے بارے میں، کہ مجھے میری زوجہ کے بارے میں بہت شدید تکلیف کی ہے، بہت شدید تکلیف دی ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ اللہ نبی کو میری براءت بیان کرے گا۔ اچھا، اس میں پھر یہ تفتیش جب شروع کی گئی ہے تو سب سے پہلے سوکنوں سے پوچھا جاتا ہے نا، کیونکہ سوکنے تو سوکن کے بارے میں اکثر منفی سوچ۔ تو جب امہات المومنین سے پوچھا گیا تو انہوں نے سختی سے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے عائشہ میں ایسی کوئی چیز نہیں پائی، سوکن ہونے کے باوجود انہوں نے گواہی دی۔ حضرت عائشہ کی خادمہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا وہ تو اتنی غافل ہیں، لاؤبالی پن جو ہوتا ہے نا گھر میں، جو یعنی ایک بچپنا جو ہوتا ہے کہ بکری گھر میں گھس کے آٹا کھا کے چلی جاتی اور ان کو پتہ نہیں چلتا، ان کو ان چیزوں سے کیا دلچسپی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے صحابہ نے، حضرت عمر جب تھے، حضرت عمر سے جب پوچھا گیا یہ کیا معاملہ ہے تو فوراً بول پڑے سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہنے لگے سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ بہتان کہتے ہیں جو بالکل واضح جھوٹ ہوتا ہے نا، بہت بڑا، یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے، اس میں تفتیش کی کیا ضرورت ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت پریشان ہوئے، حضرت عائشہ کی بھی صبر کی انتہا ہو گئی، تو شدید سردی کا موسم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید سردی میں پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی۔ صحابہ تو وحی پہ یقین کرتے تھے نا، یہ اللہ کا، کیونکہ ایسی کیفیت ہو جاتی تھی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں شدید سردی میں نا آپ کے ایسا پانی کی طرح پسینہ نچڑتا تھا، ایسی کیفیت ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے گھر میں، اور آپ پر وحی آنا شروع، اور پورا رکوع 11 آیتیں نازل ہوئیں، جس میں اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کو بیان کیا۔ تو جیسے ہی آپ نارمل کنڈیشن میں آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو خوشخبری سنائی کہ اللہ نے تمہاری پاک دامنی کو اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ تو حضرت عائشہ کی والدہ کھڑی ہوئیں، انہوں نے فوراً فرمایا کہ اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرو۔ امی عائشہ نے فرمایا نہیں، صحیح ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا یہ پاک دامنی نبی نے بیان نہیں کی ہے، یہ کس نے بیان کی ہے؟ تو اللہ نے بیان، تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے یقین تھا کہ اللہ میری برات کا اعلان کرے گا، مگر اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ قرآن کی آیتیں بنا کے اللہ نازل کر دے گا جو قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو عبداللہ بن ابی تھا اس کے لیے دردناک سخت عذاب کی خوشخبری بتائی، اور فرمایا کہ جب اصول یہ ہے کہ جو کسی پہ زنا کی تہمت لگائے گا تو کتنے گواہ لے کر آئے گا؟ 4 گواہ، اور یہاں کسی کے پاس 1 گواہ بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن میں پہلے نازل ہو چکا تھا یہ حکم کہ 4 گواہ ہونے چاہیے۔ تو اب جو لوگ اس میں شریک تھے ان پہ حد قذف جاری ہوگی، اور ان کو 80 کوڑے لگائے گئے، جن میں 2 صحابی اور 1 صحابیہ اور عبداللہ بن ابی منافق، اس کو بھی 80 کوڑے لگائے گئے۔ تو حضرت عائشہ کی اللہ نے برات کا اعلان کیا، اور پھر قرآن نے کہا لولا اذ سمعتموہ، صحابہ کو بھی تنبیہ کی کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ خبر سنی تھی، قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم تو اس پہ کلام بھی نہیں کر سکتے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، جو الفاظ حضرت عمر کے تھے نا، تو اللہ نے فرمایا تم سب نے یہ کیوں نہیں کہا۔ تو یہ بھی حضرت عمر کی فضیلت ہے
کہ جو الفاظ انہوں نے کہے تھے وہی آیتیں قرآن بن کے نازل ہوئے. اور تم اس پہ فخر کیا کرتے تھے کہ اللہ نے میرے کلام کو قرآن کا حصہ بنایا, کہ تم سب نے وہ الفاظ کیوں نہیں کہے جو کس نے کہے تھے. حضرت عمر تو بہت غیرت والے تھے نا, ان میں تو یہ دائیں بائیں حساب کتاب تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو ممکن نہیں ہے. کیونکہ سب جانتے تھے پہلے زمانے, جیسے آج بھی گاؤں میں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں, تو پہلے تو صدیوں سے قبیلے ایک ساتھ رہتے. بالکل اس کی مثال ایسے جیسے حضرت مریم کے جب بغیر شوہر کے بچہ ہوا ہے تو بنی اسرائیل نے کیا کہا, اے مریم تجھے تو ہم بچپن سے جانتے ہیں, ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ, نہ تمہارا باپ برا آدمی اور نہ تمہاری ماں فاحشہ, تم تو پیغمبروں کے خاندان میں پیدا ہو کے تم نے یہ کیسے کر لیا. تو جو قریب رہتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو حضرت عمر امی عائشہ کو جانتے تھے, ابو بکر کی بیٹی ہیں, تو سبحانک, انہوں نے کہا اس کی تفتیش کی ضرورت نہیں ہے, سبحانک ھذا بہتان عظیم. پھر اللہ نے فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا, اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے اس کے بعد ایسی حرکت کبھی نہیں کرنا. اور قرآن نے کہا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات, جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں کو, الغافلات جو بھولی بھالی سیدھی سادی ہیں, جن کو ان فحاشیوں کا پتہ نہیں ہے, المؤمنات پھر مومن بھی ہیں, لہم عذاب عظیم ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو اس میں اللہ نے امی عائشہ کو سیدھی سادی بھی کہا, مومن بھی کہا اور پاک دامن بھی کہا, کہ بھائی تہمت اگر کوئی لگائے کسی پہلے سے کوئی فاحشہ عورت ہو, کوئی طوائف ہے مشہور ہے دنیا میں, اس کے بارے میں کوئی کہ اس نے زنا کیا ہے, برا تو یہ بھی ہے, جب تک گواہ نہیں آپ نہیں لگا سکتے, لیکن ایک پاک دامن اور نیک عورت پر آپ کیسے تہمت لگا رہے ہیں. پھر قرآن نے یہ بھی کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس خاتون کی سلیکشن کی ہے وہ طیبات میں داخل ہے, وہ خبیثات میں داخل نہیں ہے, کیونکہ یہ تو اللہ کے حکم پہ آپ نے نکاح کیا تھا نا, خواب آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس میں بھی قرآن نے بتا, اس لیے علماء کہتے ہیں اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ پیغمبر کی بیوی کافر تو ہو سکتی ہے, فاحشہ زانیہ نہیں ہو سکتی. لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی, زانیہ نہیں تھی. نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی, زانیہ نہیں تھی. پیغمبر کی کہ نسب میں ایسا نہیں ہوتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ کسی کی بیوی کا غیر مسلم ہونا اس مرد کے لیے بے عزتی کا سبب نہیں ہے. وہ آخرت میں اس کو غیر مسلم ہونے کی سزا ملے گی, مگر یہ مرد کے لیے بے عزتی کی بات بولو نا نہیں ہے. لیکن کسی کی بیوی کا زانیہ ہونا اس آدمی کے لیے بولو نا یار بہت ہی بری بات, اس سے وہ اس کا امیج ختم, برباد. اور پھر آگے نسب میں کیا ہے, کیا پتا چلے گا یہ بچے آپ ہی کے ہیں یا کہیں اور سے تو نہیں ڈاؤن لوڈ کروایا انہوں نے, کیا پتا چلے گا, نسب خراب. حدیث میں آتا ہے ولدت من نکاح لا من صفا, آدم سے لے کے آج تک میرے جتنی ہماری نسل پیدا ہوئی نکاح کے ذریعے ہوئی ہے, اس میں زنا نہیں ہوا. تو پیغمبروں کے لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ زانیہ نہیں تھی, وہ لڑکوں کو, وہ جو ہے نا لوگوں کو فتح بتاتی تھی لڑکوں کے بارے میں, خود زنا نہیں کیا اس نے کبھی. تو پیغمبر کی بیویوں کو اللہ اس برائی سے بچاتے ہیں. اور خود بھی اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھو آپ کی جو بیوی ہے نا عمل میں کمزور ہو, یہ چیز قابل برداشت ہے. کردار کی اگر گڑبڑ ہے تو یہ غیرت مند آدمی کے لیے قابل برداشت. ابے بولنے میں گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے, اس میں کیا شرمانا بھائی بول. دیکھو کوئی کہے کہ دیکھو اس کی بیوی عیسائی ہے, آپ نے کہیں اہل کتاب سے شادی کر لی, لوگ کہیں گے بھائی اس نے گوری سے شادی کی ہے, اس کی بیوی کیا ہے, عیسائی ہے. تو تھوڑا سا ہوتا ہے یار مسلمان سے کرتے تو زیادہ اچھا. لیکن کوئی کہہ رہا ہے اس کی بیوی مسلمان ہے لیکن تعلقات اس کے بہت وسیع ہیں اس کے تعلقات بہت وسیع, لیکن ہے کلمہ توحید پرست. تو اگرچہ کفر بڑا جرم ہے لیکن آخرت کے لحاظ سے سمجھ رہے ہو, لیکن دنیا میں ذلت ذلیل ہونے کے لحاظ سے دنیا میں
فحاشی یہ زیادہ بڑا جرم ہے ذلت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو، اس لیے پاک دامن عورتوں سے شادی کیا کرو. بھی وہی ابھی کیا پھر میں کس سے سناؤں آپ کو. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا تو بیوی سے کہتا ہے آج سے تم میری کائنات، تم ہی میری مسرت، تم ہی میری فرحت. وہ تو بیچارہ ڈائلاگ بول رہا تھا، فرحت یعنی خوشی، مسرت بھی خوشی اور کائنات بھی. وہ سمجھیے اپنی گرل فرینڈ کا نام بتا رہا ہے. کہتا ہے آج سے تم میری کائنات، میری فرحت بھی تم، میری مسرت بھی تم. کہتی ہے ٹھیک ہے، ستار بھی پھر آج سے تم ہی ہو، غفار بھی تم اور وسیم بھی تم ہی ہو. جب تم نے فرحت، مسرت اور کائنات سے تعلق ختم کر دیا تو اب میرا بھی وسیم سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، میں بھی اس کے نمبر ڈیلیٹ کر رہی ہوں. تو اب بتاؤ آگے زندگی چلے گی؟ تو کردار کا ایک نمبر ہونا عورت میں یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ اپنے شوہر سے وفا کرتی ہو. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی ہندوستان یعنی بر صغیر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے. فرمایا بر صغیر کی اس وقت تو بہت تھا، یہ بر صغیر کی عورت میں ایک خوبی ایسی ہے کہ اس خوبی کی وجہ سے اس کی ہر خامی برداشت کی جائے گی کہ یہ اپنے شوہروں سے وفادار ہوتی ہیں. یورپ میں آپ شادی کرو نا بھائی، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو منہ سے کہہ رہی ہو صرف تم، ہمارے ہاں بھی رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صرف تم، تو یہ سچی مچی کا لکھا ہے یا ویسے ہی بیوقوف بنانے کے لیے لکھا؟ تو وفا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. تو اللہ نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کو نازل کیا، اور اس واقعے میں بہت سارے اسباق ہیں. ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے بھائی نیک اور پاک دامن لوگوں پر بھی تہمتیں لگ سکتی ہیں، اور ہر ایک کی پاک دامنی اللہ آسمان سے نہیں اتارتا. تو جیلیسی، حسد جہاں بھی ہوگا نا، منافقوں تو حسد ہوتا تھا نا کہ یہ تو ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. حضرت مریم بھی کتنی پاک دامن نیک، تہمت ان پہ بھی لگی، حالانکہ حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں گواہی دے رہے ہیں کہ میری ماں پاک دامن ہے. معجزے اللہ نے کتنی اللہ نے بیان کیا نا ان کی پاک دامنی کو، مگر یہودی آج بھی حضرت مریم جیسی پاک دامن کو معاذ اللہ فاحشہ کہتے ہیں. تو دنیا میں برے الزام لگتے بھی ہیں اور پنپتے بھی ہیں، چل بھی جاتے ہیں. وہ امی عائشہ کی پاک دامنی اللہ نے آسمان سے نازل کی یہ بتانے کے لیے وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. فرمایا تم اس معاملے کو ہلکا سمجھو، لیکن اللہ کی نظر میں پیغمبر کی زوجہ کا معاملہ بہت بڑا ہے. تو اس واقعے سے اللہ نے امی عائشہ کی فضیلت کو بھی بیان کر دیا کہ جو مقام اللہ کی نظر میں حضرت مریم کا ہے، اس معاملے میں وہی مقام اللہ کی نظر میں کس کا ہے؟ حضرت عائشہ. ان پہ تہمت اللہ نے برداشت نہیں کی، قرآن میں بیان کی. امی عائشہ کی پر جو تہمت لگی وہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. لیکن جیسے حضرت مریم کو فاحشہ کہنے والے آج بھی موجود، معاذ اللہ نقل کفر، امی عائشہ کو برا بھلا کہنے والے، فاحشہ کہنے والے بھی آج موجود ہیں. تو جیسے وہ کافر ہیں یہ بھی کافر ہیں. جو امی عائشہ پہ تہمت لگاتا ہے نا، اسلام کی نظر میں وہ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن نے ان کی پاک دامنی کو بیان کر دیا، واضح لفظوں میں بیان کر دیا قرآن نے ان. تو یہ بھی ہمیں اس سے سبق ملتا ہے، اور یہ بھی سبق ملتا ہے کہ عورت کی جو صفت اللہ نے بیان کی الغافلات، فحاشی کی چیزوں کا اس کو پتہ نہ ہو. باپ کے گھر سے نکل کے کہاں جائے؟ شوہر کے گھر میں. آج کل ایسا نہیں ہو رہا ابا کے گھر سے نکل کے 15-20 سال مختلف تجربے کرتے، سب کی بات نہیں بھائی، دو چار ہی ایسی ہیں تو ہوتی ہے، لیکن وہی پھر تم ہی میرے ستار بھی، تم ہی میرے غفار بھی، یہ نوبت آ رہی. تو جلدی نکاح کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بچی عفت اور پاک دامنی والی زندگی گزارتی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے، اور خود بھی وفا کرنی چاہیے، خالی ادھر کے مشورے نہیں ہیں.